الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وکلا منہا رغدا، اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، حیث شئتما، جہاں سے بھی دل چاہو کھاؤ پیو، ولا تقربا، اور قریب نہ جانا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے، فتکون من الظالمین، ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ فأزلہما الشیطان، لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا، عنہا فأخرجہما، وہاں سے نکلوا دیا، مما کانا فیہ، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ اس میں سے، جنت سے نکال دیا۔ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، بھیجا گئے اور ایک مقرر وقت تک کے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے تمہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مقرر وقت کے لیے، ایک ٹائم فکس ہے، اس تک کے لیے تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور وہاں سے فائدہ اٹھانا ہے، یعنی کھانا پینا، اپنا لباس وغیرہ جو ضرورت ہے وہ زمین سے پوری ہوگی۔ یہاں ایک بات سمجھیں، اب تک کی جو نشستیں ہوئی ہیں، ابھی تک ان نشستوں میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر نہیں کیا میں نے، وہ پیدا کیسے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کیسے مٹی جمع کی، کیسے پتلا بنایا، ابھی اس کا کوئی ذکر آپ کے سامنے نہیں آیا ہے۔ اب ڈائریکٹ ان کا اور ان کی بیوی کا ذکر آ رہا ہے، تو پتہ چلا ان کی بیوی کی بھی پیدائش ہو چکی ہے، تو ابھی ان کی بیوی کی پیدائش کا بھی تذکرہ میں نے نہیں کیا۔ پوری انسانیت کی ماں حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں میاں بیوی کا تذکرہ چل رہا ہے، لیکن ابھی تک ان کی پیدائش کا ذکر میں نے آپ کے سامنے نہیں کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی ابھی وضاحت اس کی نہیں ہوئی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو قرآن مجید کا سلسلہ ہوگا اسی کے تعلق سے آپ کے سامنے بات آئے گی انشاءاللہ، بس ان کی پیدائش کا جو واقعہ ہے اور اس کی جو تفصیل ہے اس کو پھر کبھی عرض کیا جائے گا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ابھی پچھلی آیت میں ذکر ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں، سجدے کے تعلق سے، سجدہ تعظیمی کے تعلق سے جو بات آ گئی آپ کے سامنے، مکمل طور سے وضاحت آ گئی اس کی۔ ایک چیز یہ یاد رکھیں، علماء نے جو فرمایا ہے وہ یہ کہ دراصل سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کو تھا۔ علماء نے اپنی طرف سے ایک تعویل کی ہے، سجدہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کو تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایسے کر دیا جیسے آج خانہ کعبہ ہے۔ جتنے لوگ خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات کو۔ تو کعبہ کیا ہے؟ کعبہ صرف ایک قبلہ، ایک نشانی ہے کہ اس طرف منہ کر کے سجدہ کرنا ہے۔ منہ ادھر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی دے رکھی ہے، ورنہ سجدہ کعبہ کو نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میں کعبہ کو سجدہ کر رہا ہوں، کافر ہو گیا ہوں، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کعبے کی کیا حیثیت ہے؟ خود حضرت عمر نے کہا تھا ایک موقع پر حجر اسود سے خطاب کر کے کہ میں تجھے صرف اس لیے چومتا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے، میرے پیغمبر نے یہ کام کیا تھا اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، ورنہ میں جانتا ہوں تیرے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، تیری کوئی کام بنانے بگاڑنے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ تو کعبے کی طرف جو رخ کیا جاتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں عقائد سیکھو، عقائد، یہ ساری باتیں عقائد کے اندر آتی ہیں کہ کعبے کو سجدہ نہیں ہے، بلکہ کعبہ صرف ایک نشاندہی۔ اگر وہاں کعبہ نہ ہو، مان لیجئے خدا نخواستہ کبھی کعبہ توڑ دیا جائے، تب بھی رخ کدھر ہوگا؟
ادھر کی طرف ہوگا. اور ایسا تاریخ میں کئی بار ہوا بھی ہے. کعبے کو توڑا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اور اس توڑنے اور بنانے کے درمیان میں جب کعبہ وہاں نہیں تھا تب بھی مسلمان کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. آنے والے وقت میں بھی ایسا ہوگا کہ ایک شخص بیت اللہ کو قیامت سے پہلے پہلے توڑ دے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ٹیڑھی پنڈلیوں والا ایک حبشی وہ خانے کعبہ کو تار تار کر رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اس کے. قیامت سے پہلے یہ بھی ہوگا. لیکن مسلمان تب بھی نماز پڑھیں گے تو کس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے بھائی؟ اسی طرف رخ کر کے. پتہ چلا سجدہ کعبہ کو نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات کو ہے. تو جس طرح کعبے کی طرف رخ کر کے دراصل سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، بالکل علماء نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدے کی حیثیت بھی یہی تھی. سجدہ تو دراصل اللہ تعالیٰ کو تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے آج کعبے کو قبلہ بنایا ہوا ہے، آدم علیہ السلام کو قبلہ بنا دیا تھا، اور یہ بھی آدم علیہ السلام کی بہت بڑی عزت ہے. بہرحال یہ ایک بات ہو گئی. اب دیکھیں سجدے کے واقعے کے بعد یہ بات آ رہی ہے کہ اب تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. تو علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدے کا واقعہ جنت کے باہر کہیں اور ہوا ہے. پہلے یہ واقعہ ہوا ہے، سجدہ کروایا ہے، اور اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے اب تم جنت میں جاؤ. بعض علماء کی درائی یہ ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، آدم علیہ السلام کی پیدائش اور سجدے والی بات، سجدے والا واقعہ یہ جنت کے اندر ہی ہوا ہے، لیکن سجدے والے واقعے تک آدم علیہ السلام کو کہیں رکنے یا کہیں سے جانے کا حکم نہیں تھا. جب واقعہ پیش آ گیا تب اللہ تعالیٰ نے کہا اب تم جنت میں رہو. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا کہ جنت میں ٹھکانہ تمہارا کچھ دیر کا ہے، ہمیشہ کے لیے حکم نہیں تھا. یہ کہہ دیا تھا کہ تمہیں کچھ دیر یہاں ٹھہرنا ہے، اس کے بعد تم یہاں سے نکالے جاؤ گے. جیسے ایک مسافر ہوتا ہے کسی جگہ ٹھہر جاتا ہے، تو یہ حیثیت تھی اس وقت. تو آدم علیہ السلام کو یہ بات تو پتہ تھی کہ جنت سے مجھے نکالا جائے گا، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کے شیطان نے ان کو ورغلایا تھا. اس کی وضاحت اگلی آیت میں آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، اے آدم اسکن، تم ٹھہرو، انتا وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرو. دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا اور بیوی کا ذکر، دونوں کا ذکر الگ الگ کیا ہے. تم اور تمہاری بیوی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اسکن الجنہ تم دونوں ٹھہرو. بیوی کا ذکر آدم علیہ السلام کے ذکر سے الگ کر کے کیا اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جنت کے اندر ٹھہرنے کا ذکر ہے کہ جنت ایک مکان بنا دیا گیا ہے تمہارے لیے، تم اس میں ٹھہرو. حالانکہ ابھی تمہیں یہاں کچھ دیر ٹھہرنا ہے، ہمیشہ کا مکان ابھی نہیں ہے یہ. لیکن یہاں پر یہ بات بتا دی گئی بیوی کا ذکر الگ کر کے کہ بیوی رہنے میں شوہر کے تابع ہے. شوہر جہاں رہے گا بیوی بھی وہیں رہے گی. اور بیوی کے لیے مکان کا انتظام کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ شوہر کی ہے. یہاں سے علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے. آدمی کو یہ چاہیے کہ جہیز میں فلیٹ نہ لیا کرے بیوی سے. میں بہت بڑی بات بول رہا ہوں. آج تو وہ فلیٹ بھی لیا جاتا ہے اور بائک اور کار بھی لی جاتی ہے، اور جہیز کے اندر دوسری چیزیں نہ جانے کیا کیا استعمال، یہاں تک کہ اللہ معاف کرے پلیٹ میں ڈال کر کھانے والا چمچہ تک بیوی لا رہی ہے. میں پرانی دلی کا ایک واقعہ بتاؤں آپ کو، میں کئی بار بتا چکا ہوں. رشتہ ہوا، اور وہ ہوتا ہے نا کہ شادی سے 1-2 دن پہلے سامان بھیج دیتے ہیں لڑکی کا تاکہ وہ سب سیٹ ہو جائے، اور رخصتی کے بعد بیوی اپنے بھرے ہوئے کمرے میں بیٹھ جائے. تو لڑکی والوں نے، اللہ جانتا ہے، لڑکی والوں نے بہت کیا، جہیز میں ہر چیز دی. اس کے باوجود لڑکے والے ناراض ہو گئے، اور ایسے ناراض ہوئے کہ رشتہ توڑ دیا. کس بات کے اوپر؟ کہ لڑکے کو آپ نے شیونگ کٹ نہیں دی، داڑھی بنانے کا سامان نہیں دیا، آپ نے ہمارے لڑکے کی بے عزتی کر دی. جہیز لے کے کون سی عزت ہو جاتی ہے؟ کون سی عزت ہے بھائی؟ کیسا مرد ہے؟ کیا مردانگی ہے اس کی؟ بیوی کے پلنگ پہ سو رہی ہے، بیوی کی پلیٹ میں کھا رہی ہے، بیوی کے لائے ہوئی گاڑی میں گھوم رہی ہے، بیوی کے لائے ہوئے فلیٹ میں رہ رہا ہے. مرد ہے؟ کیسا مرد ہے؟ بغیرت انسان، ڈوب کے مر جا. افسوس ہونا چاہیے ہمارے معاشرے کو ان باتوں سے کہ ہم سب کے لیے بات ہے. کسی ایک آدمی کو امیجن کر کے نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات نکل گئی اس سے کہ آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مکان کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آدمی کی ہے. تو جب مکان کی ذمہ داری آدمی کی ہے تو مکان کے اندر جتنی دوسری ضرورت کی چیزیں اس کی ذمہ داری بھی کس کی ہے؟ آدمی کی ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ وہ بیوی سے جہیز لیتا ہے، پھر بیٹی کے انتظام میں لگ جاتا ہے. ساری زندگی انسان
اس میں گزار دیتا ہے. اور یہ باتیں ہمارے یہاں بھی اللہ معاف کرے صرف ممبروں سے کہنے سننے تک رہ گئی، عمل کوئی نہیں کر رہا. بتائیں کیا یہ باتیں آپ سے کہیں نہیں جاتی؟ کیا یہ باتیں آپ کو بتائی نہیں جاتی؟ کیا علماء نے اپنے گلوں میں درد نہیں کر لیا یہ باتیں کہہ کہہ کر، اس پر چیخ چیخ کر؟ لیکن ہمارے کانوں پر جو رینگ رہی ہے. ہم کسی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کے اندر شروعات کریں. میں اپنے آپ کو بدلوں گا انشاءاللہ. اس بات کی ہم کوشش کریں، اس بات کا ہم ارادہ کریں، اپنے آپ سے بات شروع کریں، باقیوں کو چھوڑ دیں. انشاءاللہ دیکھیے گا اللہ پاک غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا، اور بہت ممکن ہے کہ آپ اکیلے شخص پورے معاشرے کو بدلنے کا ذریعہ بھی بن جائیں. انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کا عرض کی جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.